گروہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ان دو گروہ میں جو آپس میں بھڑ گئے تھے تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اب دو گروہ کون سے ہیں جو بھڑ گئے تھے؟ اللہ آگے کہتا ہے فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک تو وہ گروہ تھا جو اللہ کی راہ میں قتال کر رہا تھا، جھگڑا کر رہا تھا، وہ اخری کافرہ، اور دوسرا جو گروہ تھا وہ تو کافر ہی تھا۔ معلوم ہے کہ ایک مسلمان کا گروہ تھا اور ایک کافر کا گروہ تھا جو آپس میں لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، قتال کر رہے تھے، اور تیسرا گروہ انہیں دیکھ رہا تھا، تیسرا گروہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ یرونہم مثلیہم رؤی العین، دونوں گروہ جو لڑ رہے تھے آپس میں ایک دوسرے کو دگنا دیکھ رہے تھے۔ یہ جو آیت ہے آگے اور آیت ہے آیت نمبر 13، اس میں سارے مفسرین کے اتفاق ہے کہ جن دو گروہوں کا تذکرہ ہوا، ایک مسلمان ہے اور دوسرے مشرکین مکہ ہے، اور اشارہ ہے غزوہ بدر کی طرف۔ غزوہ بدر میں مسلمان اور مشرک دونوں کا مقابلہ ہوا تھا، اور ان دونوں کے مقابلے کو دیکھا کس نے تھا؟ یہودیوں کے گروہ نے، جو مدینہ میں رہتے تھے۔ تین مشہور خاندان وہاں تھے، یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ تینوں یہودیوں کے بہت بڑے قبیلے تھے اور بہت بڑے دشمن بھی تھے مسلمانوں کے اور اسلام کے۔ ان یہودیوں نے دیکھا کہ کم تعداد مسلمانوں کے ہونے کے باوجود وہ کس طرح مشرکین پر انہوں نے غلبہ پا لیا۔ آیت نمبر 12 اور 13 دونوں کا لفظی ترجمہ اور اس کا ایک خاکہ آپ کے آگے میں نے کھینچا تو معلوم ہوا اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 12 میں کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے کہو کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ کس کو کہا؟ اس تیسرے گروہ کو۔ تیسرے گروہ، اگر اسی گروہ کو جو مشرکین ہیں ان سے کہا جاتا کہ تم کو ہی مغلوب کیا جائے گا تو یہ بات کچھ جمنے والی نہیں، جچنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ آیت نمبر 13 میں اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے عبرت، اب جو آلریڈی جو پہلے سے مغلوب ہو چکے ہیں ان کے لیے کیا بڑی نشانی ہوگی؟ مشرکین پہلے ہی سے مسلمانوں سے مات کھا چکے تھے، شکست کھا چکے تھے، اب ان کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے سے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ بھیڑنے سے کیا عبرت ہوگی؟ بہت بڑی عبرت تو ہو چکی ہے ان لوگوں کے لیے، مگر اصل عبرت تھی یہودیوں کے لیے، کیونکہ یہ کسی بھی اعتبار سے مسلمانوں سے کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں آتے تھے۔ ہر جگہ کہنے کے خفیہ سازشیں مسلمانوں کے خلاف اور اسلامی مملکت کے خلاف یہ سازشیں رچتے رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں یہودیوں سے مخاطب ہو کر اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفر اختیار کرنے والے یہودیوں سے کہیے ستغلبون، تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں جو کافر کہا وہ یہودیوں سے کہا، اور یہ جو پیشن گوئی ہے، یہ جو پیش گوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں کہی، یہ بہت جلد پوری بھی ہو گئی، بہت جلد پوری بھی ہو گئی۔ اور اس طرح کچھ ہی دنوں بعد بنو قینقاع اور بنو نذیر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ دونوں قبیلے جو یہودیوں کے بہت بڑے قبیلے تھے، دونوں جلا وطن کر دیے گئے، اپنی جگہ سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے جلا وطن کر دیے گئے۔ اور جو بنو قریظہ تھے جو مسلمانوں کے ساتھ لڑ بھیڑ گئے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد خیبر فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، اور پھر جتنے یہودی باقی تھے جنہوں نے صلح اختیار کی تھی ان پر جزیہ عائد کر دیا گیا، ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ آئیے اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں جو سورہ فتح سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 20 ہے۔
پھر انشاءاللہ دونوں آیتوں کو جب ملا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس میں جو پیش گوئی جو کی گئی ہے وہ یہودیوں کے تعلق سے ہے۔ سورہ فتح سورہ نمبر 48 اس کی آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، آیت نمبر 18 سے ہم دیکھتے ہیں، اللہ کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ آیت نمبر 18 سورہ فتح سورہ نمبر 48، یہ پارہ نمبر 26 کا سورہ ہے۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے۔ کب؟ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ایک درخت کے نیچے، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ یہ کب ہوئی بیعت رضوان؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ کس بات پر ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں داخل ہوئے، اپنے رشتہ داروں سے ملے، مگر بعض لوگوں نے، بعض منافقوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ مشرکین نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا قتل کر دیا ہے، وہ شہید کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، بہت غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ صحابہ کو جمع کیا، جبکہ وہ نہت تھے، تلوار اور اسلحہ کسی قسم کا جنگی سامان صحابہ کے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ آئے کیوں تھے؟ آئے اس لیے تھے کہ عمرہ کر کے جائیں گے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر انہیں روک لیا گیا تو ساز و سامان کچھ نہیں تھا، مگر صحابہ رسول کے قتل کیے جانے کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، ایک پیڑ کے نیچے۔